اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اس بک کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت رسول عربی۔ اس بک کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بک کو لکھنے والے ہیں یعنی از قلم جنہوں نے لکھا وہ پروفیسر علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور یہ ساری کتاب جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ہے کہ آپ کس طرح سے پیدا ہوئے، آپ کی تمام حیات طیبہ اس میں شامل ہے۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے تو وہ ہے کہ آج ہم پڑھیں گے واقعہ اصحاب فیل کے بارے میں۔ ہم پڑھیں گے کہ یہ کیسا واقعہ تھا، کس طرح سے ہوا۔ تو تولید کہتے ہیں، تولد یعنی پیدائش کو کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جو اصحاب فیل کا واقعہ کر کے مشہور ہے، یعنی اصحاب فیل کے واقعے سے مشہور ہے، اصحاب فیل کے نام سے۔ اس واقعے کی کیفیت بطریق اختصار یعنی کہ مختصر طریقے سے یوں ہے کہ اس وقت حبشہ یعنی بادشاہ تھا جو شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک کلیسا بنایا، کلیسا کہتے ہیں عیسائیوں کی عبادت گاہ کو، اور شاہ حبشہ کی طرف لکھا، اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظیر یعنی جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی کلیسا بنوایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ سال خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہیں حج و طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس کلیسا میں بولو براز یعنی پیشاب کو کہتے ہیں، بولو براز پیشاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا، یعنی اس کو بہت غصہ آ گیا، اور اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابرہہ نہیں، استغفر اللہ۔ اسی وقت فوج و ہاتھی لے کر کعبہ پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ مقام مغمس میں جو مکہ مشرفہ سے 2 میل ہے جا اترا، یعنی اس مقام پر پہنچ گیا جو مکہ مکرمہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس مقام کا نام مقام مغمس ہے، اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ چنانچہ وہ سردار قریش کی اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لاتا، یعنی ان کو لے آتا اپنے ساتھ، جن میں 200 اونٹ عبد المطلب بن ہاشم کے بھی تھے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد ابرہہ کی طرف سے حناطہ حمیری گیا، یہ ایک نام ہے، اور عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا بڑا اکرام کیا یعنی عزت کی، اور دونوں میں بذریعہ ترجمان یہ گفتگو ہوئی، یعنی ایک ترجمان جو ان دونوں کی گفتگو کی ترجمانی کرتا تھا، ایک دوسرے تک پہنچاتا تھا، اس کے ذریعے سے یہ گفتگو ہوئی ساری۔ ابرہہ نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ متعجب ہو کر حیران ہو کر تمہیں اونٹوں کا تو خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے جسے میں ڈھانے آیا ہوں، اس کا نام تک نہیں لیتے۔ عبد المطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اور ہے، اور وہ اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ خانہ کعبہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ عبد المطلب نے کہا کہ تم جانو، اور وہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آ گیا، اور قریش سے کہنے لگا کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں یعنی غار نما ہوتے ہیں درے، ان میں پناہ لو۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گیا، اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی۔ حلقہ کہتے ہیں وہ چوکھٹ یا جو چاروں طرف لکڑی لگی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ جو دعا آپ نے مانگی اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا، ایسا نہ ہو کہ کل ان کو صلیب کہتے ہیں جو کرسچین کا عیسائیوں کا جو ہوتا ہے عبادت گاہ ہوتی ہے، اس پر جو پلس نما کا یا ان کی قبروں پر پلس کا جو نشان لگا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں صلیب، اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبیلہ کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کا جو چاہتا ہے
ادھر عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہوا۔ ادھر صبح کو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ اس نے اسے مارے بہترے انکس، یعنی اس کو ایک چیز سے مارا مگر وہ نہ اٹھا، ہر طرح سے مارا لیکن وہ نہ اٹھا۔ آخر مکہ کی طرف سے اس کا نامہ موڑ دیا، نامہ کہتے ہیں رخ کو موڑ کر اٹھایا تو اٹھا اور تیز بھاگنے لگا، یعنی وہ ہاتھی۔ غرض جب مکہ کی طرف سے منہ کرتے تو بیٹھ جاتا ہاتھی اور کسی دوسری طرف کرتے تو اٹھ کر بھاگتا۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ نے سمندر سے ابابیلوں کے غول بھیجے، یعنی لشکر غول کہتے ہیں، یعنی بہت سارے ابابیل بھیجے جن کے پاس کنکریاں تھیں، ایک ایک چونچ میں اور دو دو پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے کنکریوں کا مینا یعنی بارش برسانا شروع کیا، جس پر کنکر گرتی تھی ہلاک ہو جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ نکلا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دشمن سے بچا لیا۔ اور قرآن مجید میں سورہ فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی۔ سورہ فیل میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ قصہ اصحاب الفیل دو طرح سے حضرت کی کرامت ظاہر ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر اصحاب فیل غالب آتے تو حضرت کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے حبیب پاک پر حمل و طفولیت، یعنی کہ طفولیت بچپن کہتے ہیں، طفل بچپن کو کہتے ہیں بچے کو، کی حالت میں اسیری اور غلامی کا دبا نہ لگ جائے۔ اسیری کہتے ہیں قیدی کو۔ اور دوسرا یہ کہ اصحاب فیل نصارہ اہل کتاب تھے جن کا دین قریش کے دین سے جو بت پرست تھے یقیناً بہتر تھا، مگر یہ کہ حضرت کے باوجود کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حرمت قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب پر فتح دی۔ یہ واقعہ حضرت کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ کے دین میں اسی بیت اللہ کی تعظیم، اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز کا حکم ہوا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوئی اور واقعہ پڑھیں گے، کسی اور چیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔